جتنا سوچو گے اتنی اذیت میں رہو گے۔ یا تو اپنے آپ کو مضبوط کر لو یا مصروف کر لو۔ حلال رزق کمانے کی خاطر لباس گندا کرنا ضمیر گندا کرنے سے بہتر ہے۔ اگر صبر آپ کے وجود کا حصہ نہیں تو شکر بھی آپ کے پاس نہیں، کیونکہ شکر وہاں آتا ہے جہاں صبر کی زرخیزی ہوتی ہے۔ اگر تمہیں سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو تم سے زیادہ امیر شخص کوئی نہیں۔ ہم بہت تھوڑی زندگی خود اپنے لیے جی پاتے ہیں، زیادہ تر تو رشتوں، محبتوں اور عزتوں کا بھرم رکھنے میں ہی بسر ہو جاتی ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا کر رہا ہے۔ اگر تم لوگوں کو ایک اچھی بیوی مل گئی ہے تو اس کے سامنے یہ 4 باتیں کبھی مت کرنا۔ تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، چاہے اندر سے کتنے ہی ٹوٹ چکے ہو، لیکن بیوی کے سامنے کبھی آنسو نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی یہ مرد بہت کمزور ہے، اپنے جذبات پر قابو نہیں پا سکتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اداس ہو جاتا ہے، لہذا وہ تمہیں کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا، بیوی کے سامنے کبھی اس کے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ ایک عورت جب شادی کرتی ہے تو وہ اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے، لیکن اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ ان کی باتیں، ان کی یادیں، وہ تو ہر وقت ساتھ رہتی ہیں، اور کسی کو عزت دینے سے آپ کی عزت بھی بڑھے گی اور آپ کی بیوی کے دل میں بھی آپ کا احترام۔ تیسرا، عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی مت بتانا، کیونکہ ایک مرد کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ گھر کس طرح چلانا ہے، سب کے خرچے کس طرح پورے کرنے ہیں۔ ہاں، عورت کو اس کا خرچ ضرور دیں اور اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ چوتھی بات یہ کہ اپنی بیوی کے سامنے کبھی اپنے گھر والوں کی برائی مت کرنا، کیونکہ اس طرح تم خود ہی اس کی نظر میں اپنے گھر والوں کی عزت ختم کر دو گے۔ اس نے ایک تمہارے ساتھ نہیں رہنا، بلکہ تمہارے ماں باپ، بہن، بھائی سب کے ساتھ رہنا ہے، اور جتنی محبت تم اس کے دل میں اپنے گھر والوں کے لیے ڈالو گے وہ اتنی ہی ان کی عزت کرے گی۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ جب تمہارے اندر کی خاموشی بڑھ جائے اور باہر کا شور بھی سنائی نہ دے تو دل کو ذکر الہی سے آباد کر لو، اپنے مقصد کو پا جاؤ گے۔ اس نے بھی دنیا کی طرح مجھے خوشحال سمجھا، اس نے سمجھا ہی نہیں میرے اندر کا دکھ۔